اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کچھوے اور خرگوش کے بارے میں کہ ان کے درمیان ایک ریس ہوتی ہے، لیکن ہمیں صرف ان کی پہلی ریس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی ان کے درمیان 3 اور ریسز ہوتی ہیں جن کے بارے میں آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک خرگوش ہوتا ہے اور ایک کچھوا ہوتا ہے، ان کے درمیان میں ریس ہو جاتی ہے اور کچھوا بہت ہی آہستہ چلنے والا جانور ہے اور خرگوش جو کہ بہت ہی تیز رفتار سے دوڑنے والوں میں سے ایک ہے۔ اور اس کے بعد جب ریس شروع ہوتی ہے تو خرگوش بہت آگے نکل جاتا ہے اور وہ جا کر ایک جگہ پر آرام کرتا ہے، سوچتا ہے کہ جب تک کچھوا آئے تب تک میں تھوڑا سا آرام کروں، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جب اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ دوڑتا ہے اپنے ہدف کی طرف۔ لیکن جب وہ اپنے ہدف پہ پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھوا پہلے سے وہاں پر موجود تھا، مطلب کہ کچھوا وہاں پہنچ چکا تھا اور خرگوش کو زیادہ دیر سو گیا تھا شاید۔ اس کے بعد کچھوا خوش ہوتا ہے اور ٹوکتا ہے خرگوش کو، اور خرگوش کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر ان کے درمیان میں ریس ہوتی ہے اور اس ریس میں خرگوش اپنی پوری پاور استعمال کرتا ہے، پوری زور لگا کے دوڑتا ہے اور اپنے ہدف پر پہنچتا ہے۔ وہ بھی بہت پہلے ہی پہنچتا ہے، ٹائم سے کچھ زیادہ ہی پہلے۔ اور اس کے بعد وہ کچھوے کو بولتا ہے کہ ابھی میں نے اپنا ٹیلنٹ شو کیا ہے، ٹیلنٹ دکھایا ہے کہ میں کتنا تیز دوڑ سکتا ہوں۔ اس بار تو میں نے غلطی کی کہ آرام کیا، میں نے غرور کیا، فخر کیا، اس وجہ سے میں ہار گیا۔ اس کے بعد کچھوے کو پھر افسوس ہوتا ہے، غصہ آتا ہے۔ پھر کچھوا کہتا ہے کہ چلو ایک بار پھر ریس کرتے ہیں، پر اس بار جگہ میں بتاؤں گا، اس جگہ پر ریس کریں۔ تو خرگوش کا اوکے ایکسیپٹ کیا اسے، کیونکہ خرگوش تو تیز دوڑنے والوں میں سے تھا۔ تو پھر سے ایک بار تیسری ریس ان کے درمیان ہوئی اور اس ریس میں بھی خرگوش تیزی کے ساتھ دوڑتا گیا اور آگے جا کر رک گیا، کیونکہ آگے سے ایک ندی بہ رہی تھی جس میں خرگوش کو ڈر تھا کہ وہ ڈوب جائے گا اگر اترا تو۔ وہ وہاں پر کھڑا رہا اور کچھوا آہستہ آہستہ سے اس ندی پر پہنچا اور کچھوا آرام سے اس ندی کو پار کر کے ریس جیت گیا، اپنے ہدف پر پہنچ گیا۔ پھر تیسری بار بھی کچھوا ریس جیت گیا۔ اسی طرح پھر چوتھی بار بھی وہ دونوں کہتے ہیں کہ چلو اس بار پھر ریس لگاتے ہیں، آخری چوتھی ریس ہوتی ہے ان کے درمیان۔ لیکن اس ریس کی جگہ پر جب پہنچتے ہیں تو اچانک سے ان کے پیچھے ایک شکاری لگ جاتا ہے، تو دونوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں مشورہ کرتے ہیں آپس میں، اور اسی ریس میں آگے ندی بھی بہ رہی ہوتی ہے۔ تو پہلے جب دوڑنا ہوتا ہے، بھاگنا ہوتا ہے، تب خرگوش نے سوچا کہ میں یہاں سے تو بھاگ کر اپنی جان بچاؤں گا، پر آگے ندی ہے، اس سے مجھے کون پار کرائے گا۔ اور کچھوا کہتا ہے کہ میں اس ندی کو تو پار کر سکتا ہوں، پر مجھے اس ندی تک کون پہنچائے گا۔ تو کچھوا خرگوش کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے اور خرگوش تیزی سے بھاگتا ہے اور وہ ندی کو پار کرتا ہے، ندی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھوا اترتا ہے اور خرگوش کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے اور وہ ندی کو پار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت پر، اپنے ہنر پر غرور نہیں کرنا چاہیے، جیسے پہلی بار خرگوش ریس ہار گیا تھا اور دوسری بار جب ریس ہوئی تو خرگوش جیت گیا اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کر کے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر جو ٹیلنٹ ہے، اگر اسے ہم صحیح ٹائم پر، صحیح جگہ پر استعمال کریں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بار جب ریس ہوئی تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کچھوا آہستہ تو چل رہا تھا، پر خرگوش کے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں تھا کہ وہ ندی پار کر سکے، لیکن کچھوے میں وہ بھی تھا۔ آہستہ آہستہ سے ندی تک پہنچا اور اس نے وہ پار کر لیا۔ یعنی کہ ہمیں اپنی اصل جو ہمارے اندر چیز ہوتی ہے، ہم جو کر سکتے ہیں، وہ اس چیز کو ہمیں جاننا چاہیے، اپنے ہنر کو پہچاننا چاہیے۔ اور چوتھی بار جب ریس ہوتی ہے تب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتفاق جو ہوتا ہے، اگر ہم میں وہ آ جائے تو ہم کہیں سے بھی اپنی جان بچا سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی اور بھی کہانی حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج بھی لائک کریں۔ گیٹ موٹیویشن بائی زمان۔ اللہ حافظ۔